بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ کا خاص وظیفہ ہے، 10 محرم کو یہ لازمی کریں، پھر سال بھر یہ گھڑی نصیب نہیں ہوگی، اللہ عز و جل کی خاص رحمتیں ملیں گی۔ محترم دوستو، یہ عمل خاص 10 محرم کا ہے، اور 10 محرم کی کیا بہاریں ہیں، اتنا قیمتی دن ہے۔ اس دن جو مانگیں گے اللہ عز و جل آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس دن نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آزمایا گیا، وہ اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ آج تک حسین حسین نام لیا جا رہا ہے، اور آج تک لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک لوگ امام حسین، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل پھر دیکھیے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے عجائبات کھلیں گے اور معجزات واقع ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ کی تمام خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ رزق میں، مال و دولت میں اتنی برکت ہوگی، پورا سال یہ برکت ختم نہیں ہوگی۔ آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، محتاجی دور ہوگی، قرض اتر جائے گا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کا گھرانہ معزز بن جائے گا، خاندان میں آپ کی رسپیکٹ ہوگی، شادی کے مسائل ختم ہو جائیں گے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ جو دعا کریں گے یہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ محترم دوستو، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، نوٹ فرما لیں۔ یہ عمل آپ 10 محرم الحرام کی رات کو بھی کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اور 10 محرم الحرام کے دن کو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم دوستو، آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے محترم دوستو خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر محترم دوستو 7 مرتبہ یا وہابو یا وہابو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 313 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا وہابو پھر پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر دعا مانگنی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ شہدائے کربلا میں سے ہیں، محترم دوستو ان کو آپ نے تحفتاً اس کا ثواب پہنچا دینا ہے۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، رب سے مانگنا ہے، مالک مولا ان تیرے نیک بندوں کا صدقہ، مالک مولا میری حاجتوں کو پورا فرما دے، مالک مولا تیرے یہ پاک بندے تو نے ان کے اوپر آزمائش کی، یہ کامیاب ہو گئے، کس مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا، مالک مولا ان کے صدقے مجھ پہ کرم فرما دے۔ تو محترم دوستو، جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، ان کا صدقہ پیش کریں گے، وہ رب کیوں نہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ محترم دوستو، انشاءاللہ عز و جل جس نیت سے اور جس ارادے سے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، انشاءاللہ عز و جل۔